تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ابھی تک پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ بائبل کی پہلی کتاب ہے۔ اپنے مطالعے میں ہم اب تک 20ویں باب اور 21ویں باب کی پہلی 8 آیات تک پہنچے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہمارا آج کا مضمون 20 اور 21 باب ہے، پہلی سے 8ویں آیت تک۔ امید ہے کہ آپ اپنی بائبل ساتھ رکھیں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں info@biblemutaliah.com پر۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم اور اپنے بھائی یوسف ریاض کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 19ویں باب میں ہم نے سدوم اور امورا پر خدا کی عدالت کو دیکھا۔ ہم 20ویں باب کی طرف آتے ہیں اور میں اس کا عنوان پوچھنا چاہوں گا۔ اس باب میں ابراہم اور فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے درمیان کچھ ہوا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ابراہم نے یہاں کم اعتقادی کا مظاہرہ کیا جو کہ ایمان کا سورما ہے۔ وہ وہاں سے مصر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے فرعون کے آگے جب پیشی دی تو فرعون نے اسے جھڑکا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کے سورما نے اس باب میں پھر وہی غلطی کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس باب پر بات کریں، پچھلے باب میں خداوند کی لوط کو بچانے پر بات کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سدوم اور امورا کو راکھ کا ڈھیر بناتا، لوط اگرچہ روحانی طور پر نچلے درجے پر تھا۔ اگرچہ میں تصور کروں کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ایماندار ہلاک ہو، خداوند دنیا کو تباہ کرے گا، جلد ہی دنیا کی عدالت ہونے والی ہے، اور کچھ ایماندار لوط کی سطح کے بھی ہیں۔ لیکن کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا؟ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، یہ بہت بڑی یقین دہانی ہے۔ پطرس رسول لوط کے نمونے کو بیان کرتا ہے۔ اگر لوط ایماندار نہیں بھی تھا لیکن وہ ایک بہت اچھا راست باز تھا اور خدا کو پسند بھی تھا، اور وہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ایک ایماندار کو اس کی آزمائش سے کیسے چھڑوانا ہے اور ناراست کو کس طرح عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا ہے۔ لیکن لوط بہت راست باز تھا۔ اسے خدا نے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ بہت اچھا تھا یا وہ بہت شاندار تھا۔ خدا نے اسے اس لیے بچایا کہ وہ نیک تھا، ایماندار تھا، دیانتدار تھا، لیکن روحانی حالت کمزور تھی۔ اگر خدا نے لوط کو چھڑوا لیا تھا تو وہ ہم سب کو چھڑوا سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غلطیاں کریں، بس یہ سوچ کر کہ لوط کی بھی روحانی حالت اچھی نہیں تھی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نجات یافتہ تھا لیکن اسے بچا لیا گیا لیکن آگ آگ سے میں گزر سے۔ کر۔ صحیح۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور ابراہم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں، میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اس لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے
اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا، پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہ پھر جنوب کی طرف جاتا ہے۔ جنوب ہمیشہ ہی ابراہام کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ جرار کی طرف گیا، اور دیکھے میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہی ہوا جو مصر میں ہوا تھا۔ مجھے اس پستی کے بارے میں بتائیے۔ مجھے اس پستی کے بارے میں آپ بتائیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ ابراہام نے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی بہن ہے، اور شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہاں کے لوگ اسے مار دیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدائے قادر مطلق ہمارا خدا ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایمان کا سورما تھا جس نے ایک غلطی کو 2 بار دہرایا تھا، جیسے داؤد نے دہرایا تھا۔ پہلے سیموئیل کے 21ویں باب میں اور پھر 27ویں باب میں یہ بات واضح ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور خدا کی مدد اور سہایتا کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ راست باز کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ابراہام اور داؤد جیسے بڑے ایمان کے سورما گر سکتے ہیں تو ہم کس قدر کمزور ہیں۔ لیکن خدا کا پیار ہم سب کے لیے یکساں اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ ہم سے ہر دفعہ وفاداری کرتا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے ہر دفعہ دوبارہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں پھر بھی معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ وفادار خدا ہے۔ خداوند کا اختیار ابی ملک پر ظاہر ہوا، اس لیے خداوند نے اسے بدی کرنے نہ دی، اور سارہ کو اپنے پاس رکھنے کے تعلق سے بھی یہ بات واضح ہے۔ ابی ملک نے اسے نہ چھوا۔ خدا کا اختیار ظاہر ہوا جب اس نے مرد خدا ابراہام کی بطور نبی کے رہنمائی کی تاکہ ابی ملک کے لیے دعا کرے۔ میں خدا کی انفرادیت اور اس کے اختیار کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جو بات ابھی کی ہے اس سے مجھے 105 زبور کی یاد آتی ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ اس وقت شمار میں تھوڑے تھے بلکہ اس ملک میں مسافر تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے تھے۔ خداوند نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا تھا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو جھڑکا تھا، اور ابی ملک کو بھی جو واضح لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہام کو نہیں جھڑکا تھا، بلکہ اس نے اس کی خاطر بڑے بڑے بادشاہوں کو اور سورماؤں کو جھڑکا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا ممسوح ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور یہ میرا نبی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور پھر ابی ملک نے سارہ کو نہ چھوا۔ آخر ہوا کیا؟ خدائے قادر نے ابی ملک کے پیٹ میں ایک ایسی بیماری بھیجی جس کی وجہ سے وہ سارہ کو ہاتھ تک نہ لگا سکا، اور پھر خدا نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اگر تو اسے ہاتھ لگائے گا تو تم مرے گا، اور پھر خدا نے اس سے یہ بھی کہا کہ اگر تو اسے واپس نہ کرے تو یہ تو جان لے کہ تو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ خداوند زندہ خدا اپنے ایک بہت عزیز خادم کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ اس وقت بہت مشکل میں تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ خدا ابی ملک سے کہے گا کہ یہ میں ہوں جس نے تجھے ابراہام کے خلاف گناہ کرنے سے روکا، یا سارہ کے، کیونکہ سارہ کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ابراہام کو چھونا صحیح ہے۔ لیکن اس نے اس سے کہا، میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے۔ میں گناہ کی تعریف کرنا چاہوں گا جب یہ ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کا حق چھیننا، جنسی زیادتی کرنا، یا اس کا کوئی اور بھی رخ ہے۔ اور اس کے بعد یوسف نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا جب اس نے پوتیفر کی بیوی سے یہ کہا کہ میں کیوں بھلا نہ کروں اور ایسی بدی کروں جس کے بعد میں پوتیفر کا بلکہ اپنے خداوند کا گنہگار ٹھہروں۔ اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ یقیناً اپنے دادا ابراہام سے سیکھی ہوگی، جس نے اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائی ہوگی کہ میں کمزور پڑا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن خداوند نے ابی ملک کو روکا کہ تو میرا گناہ نہ کر۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ گناہ ہم انسان کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ یہ گناہ ہم اپنے زندہ خدا کے خلاف کرتے ہیں۔ اور مصرف بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ اے خدا، میں آسمان کا اور میں تیری نگاہ میں گناہ گار ہوں۔ اس لیے داؤد بھی گناہ کو سمجھتا کیا تھا یہ صرف خدا کے کہ خلاف میں ہے؟ نے صرف تیرا گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ کیا جو تیری نگاہ میں برا ہے۔ بلکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گناہ کس قدر برا ہے اور یہ
کس قدر سنگین ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور خدا کے خوف میں رہنا چاہیے۔ یعنی گناہ صرف دوسروں کی حق تلفی کرنا ہی نہیں، جی اور دوسروں کے جان و مال کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ یہ خدا کے خلاف گناہ ہے۔ جی آپ نے یعنی ٹھیک کہ کہا۔ گناہ صحیح۔ خدا کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 7 کہتی ہے، اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے نبی کا ذکر پڑھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ابراہم نے کس قسم کی نبوت کی۔ جی بھائی یوسف، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ لفظ نبی کا پہلی بار بائبل میں ذکر آیا ہے جو ابراہم کے لیے کیا گیا ہے۔ زبور 105 میں جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا ہے، یہ میرا ممسو ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور یہ میرا نبی ہے، اسے کوئی نقصان نبیوں نہ کو۔ پہنچائے۔ نبی سے یہاں مراد ابراہم، اسحاق اور یعقوب ہیں۔ کیا یہ خدا کے نبی اور خدا کے ممسو تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ یہاں یقینی طور پر وہ خدا کے کلام کے بارے میں بول رہا ہے، وہ اسے بتا رہا ہے کہ شاید یہ مستقبل قریب کے بارے میں نہیں ہے۔ اس نے صحیح۔ ابراہم کو 15ویں باب میں بتایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ بات خدا نے اسے خود بتائی تھی، اور یہاں پر وہ مرد خدا کے طور پر خود بات کر رہا تھا۔ یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ایوب کے ساتھ 42ویں باب میں ہوا کیا تھا۔ یہاں خدا نے ایوب کے 3 دوستوں کی طرح اسے بتایا کہ تو نے خدا کے خلاف باتیں کی ہیں، لیکن یہاں خدا کہتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ لیکن ابھی ملک سے خدا نے یہ کہا کہ تو جا اس کے پاس اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو یہاں پر زندہ رہے گا۔ لیکن میرا خدا ابھی ملک بادشاہ سے کتنا عظیم اور بڑا تھا، جس کی ایک لونڈی تھی اور اس نے اسے مرنے دیا۔ لیکن ہمارا زندہ خدا ہے جو اپنے خادموں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے لفظ نبی کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ بائبل میں پہلی دفعہ استعمال ہوا۔ یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ رخ بھی بیان کیا کہ لفظ نبی کا مطلب صرف مستقبل کی باتیں بتانا ہی نہیں، یا پیشن گوئی کرنا کہ مستقبل میں کیا ہوگا یا ماضی میں کیا ہوا جو ہم نہیں جانتے، بلکہ خدا کا کلام بیان کرنا بھی ہے جو انسانی حالت کو ظاہر کرے۔ جی بالکل۔ نبوتی خدمت کا ہمیشہ ہی مطلب مستقبل کے بارے میں بتانا نہیں ہوتا۔ ماضی میں کیا ہوا تھا، خدا کی حضوری کی روشنی میں انسانی دل کا حال ظاہر کرنا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یوحنا کے 4 باب میں یہ بات واضح ہے کہ جب ایک سامری عورت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو نبی ہے، یسوع نے اسے بتایا کہ تیرے 5 شوہر ہیں اور جو اب تیرا شوہر ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ خدا نے اسے دل کی حالت بتائی۔ صحیح۔ خدا نے ابراہم کو عزت دی کہ وہ ابی ملک کی شفا کے لیے دعا کرے، اس لیے وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے، تب ابراہم نے خداوند سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ ابی ملک کے گھرانے کے لیے ابراہم کی دعا کا اثر ہوا۔ ابھی تک ہم نے اسحاق کی پیدائش کی بات نہیں کی۔ ایمانداروں کی دعا دوسروں کے لیے کیسے اثر کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ابراہم کو خدا نے یہ سب کچھ اس کو عزت بخشنے کے لیے دیا تھا کہ اس کی عزت کو بحال کرے۔ اس کی غلطی تھی اور اس نے غلطی سے سبق بھی سیکھا۔ خداوند نے ابھی ملک سے کہا کہ تو ابراہم کے پاس جا اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو شفا پائے گا، بالکل اسی طرح جیسے خدا نے یعقوب کے دوستوں سے کہا تھا کہ تم یعقوب کے پاس جاؤ۔ اور بائبل بتاتی ہے جب ابراہم نے ابھی ملک کے لیے دعا کی تو ابراہم نے اس کی بیوی اور اس کی لونڈی کو شفا دی۔ مطلب یہ کہ خدا سب کو شفا دیتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ سب پر قہر نہ کرے۔ خداوند ہمارا زندہ خدا، عظیم خداوند خدا ہے۔ اس نے ابھی ملک پر قہر بھیجا کیونکہ وہ ابراہم کی بیوی سارہ کو اپنے لیے لینا چاہتا تھا، جو کہ غلط تھا۔ کیا ابراہم کو اس موقع پر بیٹے کی ضرورت تھی؟ ابھی تک اس کا بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا تھا؟ جی بالکل، ابراہم کو بیٹے کی اسے ضرورت تھی۔ بیٹے کی ضرورت تھی، جی بالکل لیکن اس نے دعا کی تاکہ ان کے بند رحم کھل جائیں۔ صحیح۔ میں ایک اصول بتانا چاہتا ہوں، یعنی دوسروں کے لیے دعا کا تصور۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے حالات آپ سے بہتر ہیں اور انہیں ضرورت نہیں، لیکن میں تو بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت بھی ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اگرچہ میں خود دوسروں کی طرح انہی حالات کا شکار ہوں، اور میرے خیال سے یہ دعا کا ایک اور تصور ہے۔
لیکن جب ہم دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تبھی ہم دعا کرنا سیکھتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھوکا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شاید خدا مجھے ان حالات سے گزرنے دیتا ہے تاکہ میں دوسروں کی ضرورت محسوس کروں، اور اس طرح میں دوسروں کے لیے دل میں بوجھ رکھ کر دعا کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہم کہا۔ 21ویں باب کے تعلق سے بات کریں گے، جب خدا نے ابراہام کو حیران کر دیا کہ آخرکار اسحاق پیدا ہوا۔ آپ کیا کہیں گے؟ میرا مطلب پھر اسحاق پیدا ہوا، جو کہ کسی معجزے سے کم تو بالکل بھی نہیں تھا، اور وہ ابراہام اور سارہ کے لیے باعث مسرت تھا، کیونکہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان تینوں میں ایک بڑی تصویر کو دیکھتا ہوں، جو کہ اسحاق کی پیدائش سے بڑھ کر ہے۔ پرانے عہد نامے میں مسیح کے تعلق سے بہت زیادہ وعدے کیے گئے تھے کہ ایک آدمی آئے گا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور وہ ہماری نجات کا باعث بنے گا، ہم سب انسانوں کی نجات۔ خداوند نے ابراہام سے کہا کہ دمشقی علی ازر کا بیٹا تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ تیرا اپنا بیٹا تیرا وارث ہوگا۔ 18ویں باب میں اسحاق کی پیدائش کی تصدیق کی گئی، اور پھر 21ویں باب میں یوں ہوا کہ اسحاق پیدا ہوا، جو کہ ایک معجزہ تھا، لیکن مسیح کا پیدا ہونا اس سے بڑا معجزہ تھا۔ اسحاق ایک بوڑھے ماں باپ سے پیدا ہوا، لیکن ہمارا زندہ خدا ایک کنواری سے پیدا ہوا، جو بڑا معجزہ تھا۔ یہ بات ایک بزرگ عورت اور مرد کے وسیلہ سے تو ممکن ہے، جیسا الشبا اور زکریا کے ساتھ ہوا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوئی اور یسوع یہ کیا پیدا تھا؟ ہوا، اور پھر اس کا یسایہ ذکر 7:14 ہمیں کے ملتا ہے۔ مطابق۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسحاق کا مطلب ہے کہ خوشی اور ہنسی۔ سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا ہے، اور اب سننے والے مجھ پر ہنسیں گے۔ خدا کے نام کو جلال ملے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ میں تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت لاتا ہوں، لیکن مسیح تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ تمام دنیا کے لیے خوشخبری ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو اس کی نجات سے ناواقف ہیں۔ لکھا ہے خداوند نے سارہ پر نظر کی جیسا کہ اس نے فرمایا تھا۔ جی خداوند نے سارہ کے لیے وہ کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ تو شاید میں ان الفاظ کے نیچے سینکڑوں لکیریں کھینچ دوں۔ اپنے وعدے کے جو وعدہ کیا مطابق تھا۔ مجھے خدا کے وعدوں کے اٹل ہونے کے تعلق سے بتائیے، اپنے وعدے کے مطابق۔ تو کیا خدا نے جو ہم سے وعدہ کیا، کیا وہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ کیا خدا جو کہتا ہے اسے کیا وہ پورا نہیں کرتا؟ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس کا اس نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، وہ نہیں بھولتا۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ انہوں نے مقررہ وقت کا انتظار کیا، اور اب وہ وقت پورا ہو گیا، لیکن اس کے کہنے اور فرمانے کے بعد، جیسا کہ ہمارے خداوند نے کہا تھا، اسحاق پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیرہویں آیت میں ایک مشکل بیان ہے۔ وہ کہتا ہے جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا۔ کیا خدا نے اسے آوارہ کیا یا اسے بلاوا دیا؟ کیا آپ کی مراد 20ویں باب کی 13ویں آیت سے ہے؟ جی بالکل صحیح بھائی یوسف، 20واں باب 13ویں آیت، جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا، کیا یہ بات ابراہام نے کہی تھی؟ خدا نے کس طرح اسے آوارہ کیا؟ در حقیقت یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ابراہام بہت کمزور اور صحیح مقام پر نہیں تھا، بلکہ 11ویں آیت میں ابراہام یہ کہتا ہے، میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی آپ کو آپ کی بیوی کی وجہ سے مار دے گا۔ میرا خیال ہے کہ ابراہام کی بیوی نہایت ہی خوبصورت تھی، کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے اسے مار دیں گے۔ اور جب ابراہام نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے آوارہ کیا، میرا مطلب یہ اس کی پستی کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر آپ خدا کے بلاوے کو آوارہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے دور ہیں وہ آوارہ ہیں، اور اس کے برعکس یہ بات بہت واضح ہے کہ جو خدا کے پاس ہیں وہ خدا کے عزیز ہیں۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات دیکھیں گے کہ جب خداوند نے اسے اپنے باپ کے گھر سے آوارہ کیا تو اس نے خدا سے کہا
کہ مجھ پر تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں۔ یہ ایک پرانا عہد تھا جو ہر بار اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ لوگ یہاں ہمیں نہیں جانتے، اس لیے میں تیرا بھائی اور تو میری بہن ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا ایمان ایک سرما کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا، لیکن یہی بات اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر انسان کبھی بلندی پر ہوتا ہے، کبھی پستی کبھی میں۔ وادی میں تو کبھی نیچے صحیح، تہ میں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں ابھی ملک کے الفاظ پر بات کرنا چاہوں گا جو اس نے سارہ سے کہے، اور آپ اس کی وضاحت کریں۔ جب اس نے 14ویں آیت میں کہا، تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اسے واپس کر دیا، اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا مکل تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، اور ان سب کے سامنے جو تیرے ہاتھ میں ہے تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہوگی۔ ان الفاظ کی کیا وضاحت ہے؟ یہاں 16ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بھائی کو 1000 سکے جھڑک کے روپ میں دے رہا ہوں۔ گویا کہ وہ اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تیرے بھائی کو یہ 1000 چاندی کے سکے دے رہا ہوں۔ گویا وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک جھڑک کے طور پر ہے، ان سب کے سامنے جو تیری آنکھ کا پردہ ہے تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اس کی تفسیر 2 طریقوں سے کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کی بیوی نہایت ہی خوبصورت تھی، تو اسے یہ کہا گیا کہ یہ تیرا پردہ ہے، مطلب تو اپنی حفاظت کر۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تیری آنکھ کا پردہ ہے، اس کا مطلب جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے، میں تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دے رہا ہوں، اور یہ تیری آنکھ کا پردہ ہے ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری عزت کو بحال کیا گیا ہے جب تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے گئے ہیں۔ صحیح۔ 21ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ خداوند نے سارہ پر نظر کی اور اپنے فرمان کے مطابق کیا جو سارہ سے کیا تھا۔ پھر اسحاق پیدا ہوا اور اس کا نام اسحاق رکھا، جیسا کہ خداوند صحیح۔ نے فرمایا تھا۔ اس نے ان سب کو ہنسایا جنہوں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ میں یہاں 2 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، پہلا اسحاق کے 8ویں دن کے ختنے پر، دوسرا ابراہیم کی بڑی ضیافت جو اس نے دودھ چڑھائی کے دن وہاں پر کی۔ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ اسحاق پہلا شخص نہیں تھا جس کا ختنہ ہوا، بلکہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس کا 8ویں دن پر جا کے ختنہ ہوا، اور 17ویں باب میں ابراہیم کا 99 برس کی عمر میں ختنہ کیا گیا، اور اسماعیل 13 برس کا تھا، اور ان کا بھی ختنہ کیا گیا جو اس کے گھرانے میں تھے، اور اس کے غلاموں کا بھی کیا گیا، لیکن اسحاق کا ختنہ 8ویں دن کیا گیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 8ویں دن اگر بچے کا ختنہ کیا جائے تو یہ بہت بہترین بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کو درد کم ہوتا ہے اور اس کا خون بھی بہت جلد ہی بند ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ دن، مطلب کہ 8واں دن، بچے کے ختنے کے لیے بہترین دن ہے، اور اسحاق پہلا بچہ تھا جس کا ختنہ کیا گیا، بلکہ ان سب کا بھی ختنہ کیا گیا جو اس کے گھرانے کے تھے، ان کا بھی ختنہ کیا گیا، اور پالوس اور وہ رسول اس ختنے اسے کے ایک تعلق سے خصوصیت کے طور پر بیان کرتا ہے، اور 8ویں دن کا ختنہ جو کہ ابراہیم کو خدا نے شریعت میں حکم دیا۔ اور پھر دودھ چڑھائی۔ جب اسحاق کا دودھ چھڑوایا جا رہا تھا تو میرے خیال سے وہ ضرور ہی بہت رویا ہوگا، کیونکہ جب بچوں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے تو وہ بہت روتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کا ہی دودھ پئیں۔ سب بچے ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ماں کا دودھ ہی پیتا رہتا تو وہ بڑا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ اس کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب خدا ہم سے کچھ چیزیں چھڑوانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آئے خدا تو نے ہم سے یہ کیوں چھین لیا؟ اسحاق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور اس چھین نے لیا۔ کہا ہوگا اے باپ، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ کو میری خوشی چھین کر اور میری اداسی دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں؟ لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہ وہ بڑھ رہا ہے اور نشو و نما کر رہا ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا تو وہ بڑا کیسے ہوگا؟
اس لیے جب ہمارا آسمانی باپ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم روحانی طور پر اور جسمانی طور پر ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسحاق رو رہا تھا، شاید وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس کا باپ وہ خوش تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے۔ یقیناً اس کا باپ خوش تھا، اور اسی طرح ہمیں بھی بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں، آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہماری بے وفائی خدا کی وفاداری کو ختم نہیں کرتی۔ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں لیکن ہمارا عظیم خدا وفادار ہے۔ ان سب کے لیے جو خداوند کے منتظر ہیں، اور خداوند نے جیسا ان سے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارہ سے کیا۔ یہ صرف خداوند ہی ہے جو وہ کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے۔ ہماری روحانی ترقی کے لیے دودھ کا چڑھایا جانا ضروری ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا بھائی آپ کو یوسف، برکت آپ کا دے۔ بھی شکریہ۔ ناظرین، ہم نے قسط کا اختتام اس بات پر کیا کہ خدا ہم سے کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ اس نے سارہ اور ابراہام کے ساتھ برتاؤ کیا اور انہیں وہ دیا جس کا اس نے پہلے سے وعدہ کیا۔ اس نے انہیں ان کے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اور اسحاق سے ماں کا دودھ چھڑایا، اور پھر ایک ضیافت کی گئی۔ خدا ہم سے برتاؤ کرتا ہے، یعنی کچھ دیتا ہے یا کچھ لے لیتا ہے، کیونکہ وہ فیاض اور رحم دل ہے۔ وہ ہمیں دیتا ہے جو اس کے رحم اور مرضی کے مطابق ہے۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اگر خدا نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ اسے لازمی پورا کرے گا، لیکن اس وقت بھی خوش ہوں جب وہ آپ سے کچھ باز رکھتا ہے۔ جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ نہ ہو، انسانی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو، شاید آپ دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا آپ دوسرے ذرائعوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کی رفاقت میں چلیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں۔ وہ آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو بخشتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جو بھی کریں اسے قبول کریں۔ جب وہ دے تو اس کا شکر کریں، اور نہ ملے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے حکمت مانگیں۔ دونوں اعتبار سے خدا ہم سے فیاضی سے برتاؤ کرتا ہے، حکمت اور اپنی اچھائی سے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔